والسلام على سيدنا نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ایک صلوات پڑھے محمد. حضرات گرامی، آج کا روز یعنی 13 جمادی الاخر کی تاریخ منسوب ہے شہادت زوجہ امیر المومنین والدہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام جناب فاطمہ کلابیہ الملقب بلقب حضرت ام البنین سلام اللہ. اور کئی برس سے یہ مرکزی مجلس منعقد ہو رہی ہے. میں نے اسی مجلس کی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن مجید کے جس سب سے مختصر سورے کی آیت کو تلاوت کیا. اس سورے کو سورہ کوثر کہتے ہیں. دیکھیے، قرآن میں 114 سورے ہیں اور ان 114 سوروں پر جب آپ سورہ کوثر پر نظر ڈالیے تو یہ سورہ ظاہر سورہ نظر آتا ہے اور باطن اولاد سیدہ کا شجرہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ کوثر سورہ بھی ہے اور یہ سورہ آل رسول کا شجرہ بھی ہے. اور اس شان کا شجرہ ہے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور مفسرین قرآن اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین مولانا فصیح حیدر صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. یہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ مشہور و معروف خطیب بھی ہیں. یہ بھی تصدیق فرمائیں گے اس بات کی کہ آیت نے جس کو کوثر کہا ہے، تفسیر نے اس کو حضرت زہرا کہا ہے. اعلان ہوا انا اعطیناک الکوثر کہ ہم نے نبی آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی جناب سیدہ جیسی بیٹی نبی کو عطا کی گئی. لیکن بس ذرا سی توجہ فرمائیے گا، عربی زبان میں عطا کا مطلب ہوتا ہے دینا. کسی نے کسی کو کچھ دیا، اس کو عربی زبان میں عطا کہتے ہیں. عطا کرنا، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ لفظ ہم آپ سنتے رہتے ہیں. کسی شخص نے کسی کو کچھ دیا تو اس دینے کو عطا کہتے ہیں. عربی زبان میں ایک لفظ اور ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، اور وہ لفظ بھی اسی لفظ کا ہم معنی ہے. اس لفظ کو ہبہ کہتے ہیں. عربی زبان میں ہبہ کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے اور عطا کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے. کسی کو کچھ دیا گیا، عربی میں اس کو عطا بھی کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو ہبہ بھی کہتے ہیں. یہ ہبہ، اس لفظ پر ذرا توجہ فرمائیے گا. ہبہ یہ عربی کا لفظ ہے مگر اجنبی لفظ نہیں ہے. نہ جانے کتنی مرتبہ ہم آپ یہ لفظ ہبہ سنتے رہتے ہیں. یہ لفظ ہماری آپ کی سماعت کی وادیوں سے گزرتا رہتا ہے. چنانچہ قانوناً بھی یہ لفظ آتا ہے ہبہ نامہ. صلوات بھیجے محمد. بھئی ہبہ نامہ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہوگا. ہبہ نامہ کیا ہے؟ کسی شخص نے اپنی زمین کسی کو دے دی اور جو زمین اس نے دی اس کی تحریر، اس کا اقرار کاغذ پر لکھا. تو یہ جو لکھا ہے یہ قانون کی زبان میں ہبہ نامہ کہلاتا ہے. کسی نے کسی کو اپنا زبان مکان دے دیا اور کاغذ پر لکھ دیا تو یہ لکھا ہوا ہبہ نامہ کہلاتا ہے. ہبہ کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے. لیکن عزیزوں، میرا چیلنج ہے کہ آپ نے ہبہ نامہ دیکھا ہوگا، آج تک آپ نے عطا نامہ نہ دیکھا ہوگا. بھائی ہبہ کا مطلب
مطلب بھی دینا ہے، وہ عطا کا مطلب بھی دینا ہے۔ تو ہبہ نامہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہزاروں ہبہ نامے دیکھے ہوں گے، لیکن عطا نامہ نہیں دیکھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہبہ نامہ کاغذوں میں نظر آتا ہے، وہ عطا نامہ سورہ کوثر میں نظر آتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صلوات بھیجے محمد۔ کسی نے کسی کو کوئی دیا یہ عطا بھی کہلاتا ہے، اور کسی نے کسی کو کوئی دیا یہ ہبہ بھی کہلاتا ہے۔ جناب سیدہ جیسی بیٹی نبی کو ملی تو قرآن نے ہبہ کہہ کے عطا نہیں کی، عطا کہہ کے عطا کی۔ جناب سیدہ ہبہ کے طور پر نہیں ملی ہیں، جناب سیدہ پوری توجہ رکھیے گا عطا کے طور پر ملی ہیں۔ بھائی قرآن میں لفظ ہبہ بھی آیا ہے، لیکن یہ لفظ ہبہ کہاں آیا؟ یہ لفظ ہبہ وہاں آیا کہ جہاں جناب زکریا نے اللہ سے بیٹا مانگا تو ہاتھ اٹھائے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب حبلی من لدن کا ذریتن، اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے۔ جناب زکریا نے جناب یحییٰ کو مانگا تو لفظ ہبہ کے ساتھ مانگا کہ مجھے ایک بیٹا ہبہ کر دے۔ پھر قرآن میں جناب داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا ملا، اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سلیمان، کہ ہم نے حضرت داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ جناب ایوب کو بیٹے ملے، اعلان ہوا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، کہ ہم نے اس کو بیٹے ہبہ کیے۔ اب دیکھیں ایک خاص منزل ہے، جناب داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا ملا تو لفظ عطا نہیں آیا، لفظ ہبہ آیا۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ داؤد کو سلیمان عطا کیے گئے، وہاں کہا گیا داؤد کو سلیمان ہبہ کیا گیا۔ جناب ایوب کے لیے اعلان یہ نہیں ہوا کہ ہم نے ایوب کو بیٹے عطا کیے، اعلان ہوا ہم نے ایوب کو بیٹے ہبہ کیے۔ جناب زکریا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا عطا کر دے، وہ کہا مجھے بیٹا ہبہ کر دے۔ اب دیکھیں عجیب منزل ہے، زکریا نے بیٹے کی دعا مانگی تو لفظ عطا کے ساتھ نہیں مانگی، لفظ ہبہ کے ساتھ مانگی۔ جناب داؤد کو سلیمان ملے تو لفظ عطا کے ساتھ نہیں ملے، لفظ ہبہ کے ساتھ ملے۔ جناب ایوب کو بیٹے ملے تو لفظ عطا کے ساتھ نہیں ملے، لفظ ہبہ کے ساتھ ملے۔ مگر جب نبی کو جناب سیدہ جیسی بیٹی دی گئی تو وہاں لفظ ہبہ نہیں آیا، وہاں لفظ عطا آیا۔ اللہ نے عظمت سیدہ کہ اللہ نے لفظ بھی الگ رکھا، اللہ نے احترام سیدہ کے لیے لفظ بھی الگ رکھا، ہبہ جیسا عام لفظ نہیں رکھا، عطا جیسا خاص لفظ رکھا۔ بھائی عطا جیسا خاص لفظ ہی نہیں رکھا، یہ اکلوتا لفظ ہے جو جناب سیدہ کے لیے آیا۔ سارے نبیوں کو بیٹے دیے مگر ہبہ کہہ کے، نبی کو بیٹی دی مگر عطا کہہ کے۔ جو لفظ سیدہ کے ساتھ آیا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں آیا۔ پیغام سمجھایا کہ جب ان کے معاملے میں لفظ بھی چہیتا نہیں ہوتا، اکلوتا ہوتا ہے، تو تم بھی چہیتی بیٹی نہ ماننا، اکلوتی بیٹی ماننا۔ صلوات بھیجے احمد والا۔ اس وقت سے جناب سیدہ کے فضائل نہ سنو جس وقت سے میں پیش کر رہا ہوں۔ لفظ ہبہ کا مطلب بھی دینا ہے اور لفظ عطا کا مطلب بھی دینا ہے۔ جب نبیوں کو بیٹے دیے تو ہبہ کا لفظ استعمال ہوا، جب پیغمبر کو بیٹی دی تو عطا کا لفظ فرق رکھا، ہبہ انبیاء کے لیے آیا اور عطا خاتم الانبیاء کے لیے آیا۔ ایک فرق بھی رکھا گیا تاکہ سمجھایا جائے کہ انبیاء اور ہیں، خاتم الانبیاء اور ہیں، لفظ میں بھی فرق رکھا گیا۔ انبیاء کی عظمت اور ہے، خاتم الانبیاء کی عظمت اور ہے۔ بھائی قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء سے، نبیوں سے جب گفتگو کی تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، آئیے عسکری صاحب تشریف لے آئے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
میں کس سے بابا سے بلند صلوات پڑھے تو پورے قرآن میں اللہ نے جب اپنے نبیوں سے گفتگو کی ہے تو ہر نبی سے اس کا نام لے کے گفتگو کی ہے. جناب آدم سے گفتگو کی کہ یا آدم، جناب نوح سے گفتگو کی کہ یا نوح، جناب موسیٰ سے گفتگو کی یا موسیٰ. بھائی جب انبیاء سے اللہ نے گفتگو کی ہے تو ان کا نام لے کے گفتگو کی ہے، مگر پورے قرآن میں کہیں یا محمدو نہیں آیا، یا احمدو نہیں آیا. جب نبی سے گفتگو کی تو کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. سارے نبیوں سے نام لے کے گفتگو کی ہے، مگر نبی سے القاب کے ذریعے گفتگو کی ہے تاکہ پیغام جائے کہ انبیاء اور ہیں، خاتم الانبیاء اور ہیں. ویسے ہی انبیاء کو اولادیں دی تو ہبہ کہہ کے، نبی کو بیٹی دی تو جو ارمانے تو عطا کہہ کے، تاکہ پیغام پہنچے. جیسے انبیاء ہونا اور ہے، خاتم الانبیاء ہونا اور ہے، ویسے ہی نبیوں کا بیٹا ہونا اور ہے، سیدہ ہونا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. غور فرمائیے گا، میں آپ کو ایک نئے رخ سے گفتگو سنا رہا ہوں، کوئی پڑھی ہوئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، جناب سیدہ عطا کے طور پر ملی. اور باقی انبیاء جب انہوں نے دعا کی ان کو بیٹے دیے گئے تو ہبہ کے ذریعے. اب دیکھیں ہبہ میں اور عطا میں فرق ہے. اللہ نے نبیوں کو اولادیں دی، ان اولادوں میں ایک سے ایک محترم بیٹے ہوئے، مکرم بیٹے ہوئے، معصوم بیٹے ہوئے، معزز بیٹے ہوئے. اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھی اولادیں دی اور ان میں بھی محترم بھی تھے، مکرم بھی تھے، معظم بھی تھے، معصوم بھی تھے. مگر دوسرے نبیوں کی اولادوں میں سب محترم نہیں تھے. ہمارے یہاں بھائی دوسرے نبیوں کی اولادوں میں سب محترم نہیں تھے. آدم کو 2 بیٹے دیے مگر دونوں محترم نہیں. نوح کو بہت سے بیٹے دیے مگر سب محترم نہیں. یعقوب کو 12 بیٹے دیے مگر سب محترم نہیں. وہ تھے ہبہ والے. جہاں ہبہ والے تھے وہاں سب محترم نہیں تھے، سب مکرم نہیں تھے. مگر نبی کو جو اولادیں دی تو سب کے سب معصوم، سب کے سب محترم، سب کے سب مکرم، سب کے سب محمد. اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد. بھئی یہ کل کے کل کا محمد ہونا اعلان ہے کہ ہبہ والے اور ہیں، عطا والے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. تو جناب سیدہ ہبہ کے طور پر نہیں ملی، جناب یحییٰ ملے رب حب لی من لدنک، پالنے والے مجھے ایک بیٹا ہبہ کر دے. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سلیمان، ہم نے حضرت داؤد کو سلیمان ہبہ کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، جناب ایوب کے لیے اعلان ہوا کہ ہم نے ایوب کو بیٹے ہبہ کیے. مگر جب نبی کو بیٹی دی تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے ان کو کوثر عطا کیا. یعنی جناب سیدہ عطا کے طور پر ملی ہیں. اور عطا کا ایک قانون ہوتا ہے. اب سنیے گا جس کے لیے آپ کے ذہن کو میں نے اتنی دیر متوجہ کیا. عطا کا ایک قانون ہے اور وہ قانون تب سمجھ میں آیا جب سبط رسول الثقلین حضرت مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات مل کے بابا. وہ قانون تب سمجھ میں آیا کہ مولا حسین کے پاس ایک سائل آیا اور اس سائل نے امام کے سامنے دست سوال بڑھایا اور کچھ دینار اور درہم کا تقاضا کیا کہ حضرت مجھ پہ قرض ہے، آپ اتنے اتنے دینار اور اتنے اتنے درہم مجھے عطا کر دیجیے. امام نے کہا میں تجھے دینار اور درہم بعد میں دوں گا، تو پہلے میرے سوالوں کے جواب دے دے. اس نے کہا حضرت فرمائیں. امام نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان لانا اور اس ایمان کا اقرار کرنا.
امام نے کہا اچھا یہ بتا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ اللہ پر اعتماد کرنا اور اللہ پر توکل کرنا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ مردوں کی زینت کیا ہے؟ اور سنیے گا، مولا حسین نے پوچھا مردوں کی زینت کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ علم جس کے ساتھ حلم بھی ہو۔ مولا حسین کے سامنے ایک شخص ہے، امام پوچھ رہے ہیں بتا مردوں کی زینت کیا ہے؟ اس نے کہا وہ علم جس کے ساتھ حلم بھی ہو۔ مولا حسین نے کہا اگر کسی کے پاس نہ علم ہو نہ حلم ہو تو زینت کیا ہے؟ فرمایا وہ دولت جس کے ساتھ سخاوت بھی ہو۔ وہ دولت جس کے ساتھ سخاوت بھی ہو۔ امام نے کہا یہ بتا اگر کسی کے پاس دولت نہ ہو سخاوت نہ ہو تو اس کی زینت کیا ہے؟ فرمایا وہ فقیری جس کے ساتھ صبر بھی ہو۔ فرمایا اس نے کہا وہ فقیری جس کے ساتھ صبر بھی ہو۔ تو امام نے کہا یہ بتا اگر کسی کے پاس نہ علم ہو نہ حلم ہو، نہ دولت ہو نہ سخاوت ہو، نہ فقیری ہو نہ صبر ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا حضرت اس کے لیے یہ ہے کہ آسمان سے عذاب کا پتھر آ جائے۔ امام نے یہ سنا اور مسکرا کے جتنے دینار و درہم اسے چاہیے تھے وہ دینار و درہم اس کے حوالے کیے اور پھر اپنی مشتری بھی اتاری اور کہا یہ انگوٹھی بھی لیتا جا۔ وہ رکا، اس نے کہا حضرت ایک سوال کا جواب مجھے بھی دے دیجئے۔ کہ وہ سوال کیا ہے؟ کہ آپ نے دینار و درہم تو دیے لیکن اس سے پہلے میرا امتحان کیوں لیا؟ فرمایا میرے نانا نے کہا تھا کہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اس پر اتنی عطا ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں یہ بات اگر میں نے پہنچا دی تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ ایک سے خطبہ تشریف فرمائے اور ہماری تصدیق کے لیے مولانا فصیح حیدر صاحب، مولانا عسکری صاحب، دانش میاں وغیرہ سبھی بیٹھے ہوئے۔ عطا کا قانون یہ ہے کہ عطا معرفت کے مطابق ہے، جس کے پاس جتنی معرفت ہوگی اس پر اتنی عطا ہوگی۔ بھائی اللہ نے جس جس کو نبیوں میں جو جو دیا وہ معرفت کے مطابق دیا۔ جناب آدم کو خلافت دی ان کی معرفت کے اعتبار سے، نوح کو شریعت ملی ان کی معرفت کے اعتبار سے، ابراہیم کو امامت ملی ان کی معرفت کے اعتبار سے، موسیٰ کو ید بیضا ملا ان کی معرفت کے اعتبار سے، عیسیٰ کو دست شفا ملا، نہ جانے آپ کو توجہ ہے کہ نہیں، ان کی معرفت کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب قانون عطا یہ ہے کہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اس پر اتنی عطا ہوتی ہے۔ بھائی آدم کو جو ملا معرفت کے اعتبار سے، نوح کو جو ملا معرفت کے اعتبار سے، ابراہیم کو جو ملا معرفت کے اعتبار سے، موسیٰ کو جو ملا توجہ ہے آپ کی معرفت کے اعتبار سے، عیسیٰ کو جو ملا وہ معرفت کے اعتبار سے۔ آدم کو عطا کے طور پر خلافت ملی، نوح کو شریعت ملی، ابراہیم کو امامت ملی، موسیٰ کو ید بیضا ملا، عیسیٰ کو دست شفا ملا۔ قرآن دیکھ کے بتائیے نبی کو کیا ملا؟ بتاؤ جو ہمارے ہیں آپ، نبی کو کیا ملا؟ قرآن نے کہا انا اعطینا الکوثر، نبی کو سیدہ عطا کی گئی۔ تو قانون عطا کیا ہے؟ بھائی عطا معرفت کے مطابق ہوتی ہے اور نبی کو جو عطا ملی اس کا نام ہے سیدہ۔ اب سمجھئے سیدہ نبی کی بیٹی کا نام نہیں ہے، معرفت خدا کے انعام کا نام ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ یہ بہت گفتگو ادب تو نہیں ہو گئی؟ جناب سیدہ نبی کے پاس جو معرفت خدا تھی، آئیے تشریف لائیں، سمجھ سکتے صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اس معرفت کے انعام کا نام
بھائی جتنے نبیوں کو جو ملا وہ معرفت کے اعتبار سے ملا. اور نبی کو انا اعطیناک الکوثر جناب سیدہ جیسی بیٹی دی گئی. بھائی سارے نبیوں کے پاس معرفت تھی مگر ویسی معرفت تو نہیں تھی جیسی آخری نبی کے پاس تھی, اور کسی کے پاس ہو بھی نہیں سکتی. اس لیے کہ خدا جس کی معرفت ضروری وہ نور ہے, اور نبی جن کو انعام معرفت ملا وہ اول نور ہیں. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. نبی نور ہی نور ہیں, ایسا نور کے سایہ بھی نظر نہیں آیا, اور یہ سائے کا نہ ہونا نبی کے نور ہونے کی دلیل ہے. بھائی بڑی عام سی بات ہے کہ نبی کے بدن میں سایہ نہیں تھا, اور یہ سایہ نہ ہونا نبی کے نور ہونے کی دلیل ہے. سب یہی کہتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں بنا کہ وہ نور تھے. میری سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ نے سایہ کچھ اور وجہیں بھی تھی جن کی وجہ سے نہیں بنایا, اس لیے کہ سائے میں کچھ نقص ہوتے ہیں, کچھ عیب ہوتے ہیں. سائے میں ایک عیب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر مشاہدہ کیجئے تو کبھی کبھی سایہ جسم سے آگے چلنے لگتا ہے. تو اللہ کو نبی کے آگے چلنا گوارا نہیں ہے. کیا جو ہمارے یہاں بھائی پوری توجہ سنیے گا, بھائی کبھی کبھی سایہ جسم پیچھے سایہ آگے چلا جا رہا ہے. تو سائے میں ایک سب سے بڑا عیب یہ ہوتا ہے, سائے میں چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سب سے بڑا عیب یہ ہوتا ہے کہ جب تک روشنی رہتی ہے سایہ رہتا ہے, تو اندھیرا ہوتے ہی سایہ بھاگ جاتا ہے, سایہ غائب ہو جاتا ہے. یعنی سائے میں صفت فرار ہے. جو ہمارے یہاں سائے میں صفت فراریت ہوتی ہے. اللہ کو کوئی بھی نبی کو چھوڑنے والا پسند ہی نہیں ہے. صلوات ہے جب محمد سنیے نبی کی معرفت. بھئی نبی کی معرفت کتنی ہے اس اندازے سے لگائیے کہ جو انعام ملا وہ کیسا ہوگا. انا اعطیناک الکوثر کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہبا نہیں کیا, عطا کیا. ہبا والے اور ہیں, عطا والے اور ہیں. نبی کی معرفت کی منزل یہ ہے کہ آپ معراج پر تشریف لے گئے تو خدا نے کہا میرے حبیب مجھ سے کچھ سوال کرو, مجھ سے کچھ سوال کرو, مجھ سے کچھ تقاضا کرو, مجھ سے کوئی خواہش کرو. اب سنیے گا غور سے, میں آج کی مناسبت سے اپنی منزل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو نبی نے کہا پالنے والے میری کوئی خواہش نہیں ہے, صرف ایک خواہش ہے کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے. تو جو فرمائیے گا صرف ایک خواہش کی, کیا کہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے. بھائی دیکھیے اللہ نبی کو طٰہٰ کہہ رہا ہے, اللہ نبی کو یاسین کہہ رہا ہے, اللہ نبی کو ایھا المزمل کہہ رہا ہے, اللہ نبی کو ایھا المدثر کہہ رہا ہے, مگر نبی چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا عبد کہہ دے. یہ معرفت کا معیار دیا کہ جب معرفت خدا اس منزل پر پہنچتی ہے تو القاب کی خواہش نہیں ہوتی, لفظ عبدیت کی خواہش ہوتی ہے. تو جو ہمائیے گا جب معرفت اس منزل پر ہو تو پھر القاب کی خواہش نہیں ہوتی, لفظ عبدیت کی خواہش ہوتی ہے. وہاں اللہ چاہتا ہے انہیں طٰہٰ کہیں, یاسین کہیں, ایھا المزمل کہیں, ایھا المدثر کہیں, مگر نبی چاہ رہے ہیں کہ نہیں, اللہ انہیں اپنا عبد کہہ دے. بھئی عربی میں عبد کا مطلب بھی غلام ہوتا ہے. تو اب جو خواہش معراج میں نبی کی نظر آئی وہی مدینے میں ام البنین کے بیٹے کی نظر آئی. صاحب نہیں یہ بات میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں, لیکن اب پڑھی ہوئی باتوں کو بار بار یوں پڑھ دینا چاہیے
تاکہ مقطع ہمارا ہی رہے. صلوات بھیجے محمد والے. محنت ہماری اس عورت کوئی اور کر رہا. تو چھوٹے بچے مبتدی کریں تو سمجھ میں آتا بھی ہے. دعوت داران علوم. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے وہ افراد جو 60 برس سے زیادہ کے ہیں اگر وہ واہ واہ نہ کریں, سبحان اللہ نہ کہیں, جزاک اللہ نہ کہیں فصیح بھائی, تو مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو 60 برس کے اوپر کے ہیں وہ اپنے حصے کی تعریف اپنے زمانے کے خطیبوں کو دے چکے ہیں. ہمارا قرضہ تو نوجوانوں پر ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بیدار ہو کے سنیے گا تو میں عرض کر رہا ہوں, نبی چاہ رہے ہیں کہ وہ مجھے اپنا عبد کہہ دے. عبد کہہ دے. اب دیکھیں جو نبی کے لیے لفظ عبد آتا ہے تشہد میں گواہی دیتے ہیں تو یہ عبد ہونا, بہت غور سے جملہ سنیے گا, یہ عبد ہونا نبی کی فضیلت کی حد نہیں ہے, نبی کی پسند ہے. یہ نبی کی بلندی کی حد نہیں ہے بھئی, یہ نبی کو پسند ہے کہ وہ اللہ اپنا عبد کہہ دے. اب جو پسند معراج میں نبی کی ہے وہی مدینے میں جناب عباس کی ہے. جیسے وہاں اللہ طٰہٰ کہہ رہا ہے, یاسین کہہ رہا ہے, ایھا المزمل کہہ رہا ہے, مگر نبی چاہتے کہ نہیں اپنا عبد کہے. ویسے ہی یہاں مولا حسین جناب عباس کو بھائی کہہ رہے ہیں, اخی کہہ رہے ہیں, مگر وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا غلام کہہ دیں. بھائی وہ معرفت خدا کا معیار, یہ معرفت امام کا معیار, وہ ہے معرفت خدا کا معیار, یہ ہے معرفت امام کا معیار. مولا عباس چاہ رہے ہیں کہ اپنا غلام کہیں, اپنا غلام کہیں. توجہ فرمائیے گا. امام حسین بھائی کہہ رہے ہیں, اخی کہہ رہے ہیں, جیسے اللہ نبی کو طٰہٰ کہہ رہا ہے, یاسین کہہ رہا ہے, مزمل کہہ رہا ہے, مدثر کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنا عبد کہہ دیں. مولا عباس بھی چاہتے ہیں انہیں مولا حسین کا غلام کہا جائے. عربی زبان میں عبد غلام کو بھی کہتے ہیں. تو جو معراج میں نبی کی پسند ہے وہی جناب عباس کی پسند ہے, ام البنین کے بیٹے کی پسند ہے. خالی پسند ہی ایک, سنیے گا اسلامی گرامی, خالی پسند ایک نہیں ہے, ابھی مصائب نہیں ہے. یہ واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ شب عاشور جب شمر منون امان نامہ لے کے آیا اور جناب عباس کے سامنے اس نے امان نامہ پیش کیا تو مولا عباس کی زبان سے ایک مطہر جملہ نکلا جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے. مولا عباس نے فرمایا, دامن تاریخ میں موجود ہے کہ تبت یدا کا ولعن اللہ امانوں کا, کہ شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تجھ پر اللہ کی لعنت. بھائی منوان جو جملہ ہے تاریخ میں وہ میں نے پڑھا. جناب عباس نے کیا کہا, تبت یدا کا, تبت یدا کا, تبت یدا کا. اب اگر آپ کو قرآن کا کوئی سورہ نہ یاد آئے تو میں کیا کروں بھائی. تبت یدا ابی لہب وتب, تبت یدا ابی لہب وتب. بھائی اللہ نے ابو لہب کے لیے کہا تبت یدا ابی لہب وتب کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. مولا عباس نے شمر کے لیے کہا تبت یدا کا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ارے جن لفظوں میں اللہ نے نانا کے دشمن کو رسوا کیا انہی لفظوں میں عباس نے نواسے کے دشمن کو. صلوات بھیجے محمد والے. جن لفظوں میں اللہ نے نانا کے دشمن کو ذلیل و رسوا کیا انہی لفظوں میں مولا عباس نے نواسے کے دشمن کو ذلیل و رسوا کیا. تو اب پوچھئے کون ہے جناب عباس, جن کی پسند نبی کی جیسی ہے, جن کا لہجہ خدا کا جیسا ہے. بڑی آسانی سے آپ نے جملہ سنا. بھائی پسند کے معاملے میں نبی کی جیسی
اور لہجہ خدا کا جیسا، بھائی پسند نبی کی جیسی، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ عبد کہا جائے، اور مزاج خدا کا جیسا، بھائی نبی نے بھی چاہا کہ انہیں عبد کہا جائے، مولا عباس نے بھی چاہا کہ انہیں مولا حسین کا بھائی نہ کہا جائے، انہیں غلام کہا جائے، عبد کہا جائے۔ تو جب دونوں کی پسند ایک تو دونوں کے لیے انداز بھی ایک ملا۔ جب نبی کی گواہی تشہد میں دی تو کہا اشہد ان محمدن عبدہ، کیا کرنا ہے محمدن عبدہ و رسولہ۔ جب جناب عباس کی زیارت پڑھی تو کہا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ صلوات ہے محمد نبی کو کیا کہنے، واہ واہ معرفت کی وجہ سے جناب سیدہ عطا کا قانون سمجھیے کہ میں صرف عطا کا قانون پڑھ رہا ہوں۔ عطا کا قانون یہ ہے کہ عطا مطابق معرفت ہوتی ہے، جس کی جیسی معرفت ہوتی ہے اس کو ویسا عطا کیا جاتا ہے۔ عطا کا قانون ہے۔ دیکھیے ایک لفظ اور بھی ہے، جزا۔ جناب سیدہ عطا کے طور پر ملی ہے، ہبہ کے طور پہ نہیں۔ یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہے۔ عطا کے ساتھ ایک لفظ جزا آتا ہے۔ سورہ دہر میں ہے کہ اہل بیت کو اللہ نے جنت دی، کس طور پر دی؟ جزاہم، جزا کے طور پر۔ اب گھر ایک تھا، اہل بیت کو جو جنت ملی وہ جزا کے طور پر، اور فقیروں کو جو روٹیاں ملی وہ عطا کے طور پر۔ فقیروں کو اہل بیت نے روٹیاں دی عطا کے طور پر، جنت آئی جزا کے طور پر۔ بھئی عطا و جزا کا فرق کیا ہوا؟ کہ بھئی جزا اہل بیت کو جزا ملی، وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، انہیں جانا نہیں پڑا، تو جو بیٹھے بیٹھے ملے اسے جزا کہتے ہیں۔ فقیروں کو در اہل بیت تک آنا پڑا، جو کسی کے گھر پہنچ کے ملے اور جو ہے اسے عطا کہتے ہیں۔ جو گھر بیٹھے ملے وہ جزا ہے، جو بلا کے دی جائے وہ عطا ہے۔ اگر نبی کو گھر بیٹھے نور زہرا ملتا تو زہرا جزا کے زمرے میں آتی، معراج میں بلا کے نور دیا گیا۔ صلوات ہے محمد نہ یہ ہبہ کے زمرے میں، نہ یہ جزا کے زمرے میں، جناب سیدہ عطا کے زمرے میں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو سیدہ جیسی بیٹی عطا کی، کوثر عطا کی۔ اور عطا مطابق معرفت ہوتی ہے، عطا مطابق معرفت ہوتی ہے، جس کی جیسی معرفت ہوتی ہے اس کی ویسی عطا ہوتی ہے۔ تو جناب سیدہ نبی کی معرفت کی دلیل ہیں۔ نبی کو کتنی معرفت خدا ہے، عطا بر بنیاد معرفت ہوتی ہے۔ جناب سیدہ تو جناب سیدہ ہے۔ خیبر میں 40واں ہوا جا رہا تھا مسلمانوں کا، نبی نے کہا کل میں علم اسے عطا کروں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد بھائی۔ عطا کے لیے شرطیں بتائی جا رہی، علم عطا ہوگا، مگر عطا کے لیے قانون کیا ہے کہ اگر علم بھی عطا ہوگا تو ان شرطوں کی بنیاد پر ہوگا کہ علم اسے عطا کیا جائے گا جو کرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا۔ خدا اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے، وہ خدا ہو رسول کو چاہتا ہو۔ آخری بات سنیں، گفتگو تمام۔ یہ ہے علم کے عطا کا قانون کہ علم اسے عطا کیا جائے گا جس میں یہ صلاحیتیں ہوں گی۔ خیبر کا ماضی سنا کے کربلا کا مستقبل سمجھایا جائے کل میں علم اسے دوں گا، اس کا مطلب علم کی عطا کی بنیاد بھی معرفت ہے۔ اب آخری منزل، اب دو میدان ہیں، دو عالم ہیں، دو عالم دینے والے ہیں، دو عالم لینے والے ہیں۔
بھائی مولا عباس کی بارگاہ ہے، ان کی والدہ کی مجلس تو سنیے، یہ ان کی خدمت میں تحفہ پیش کر رہا ہوں. دو میدان، دو منظر، دو عالم دینے والے، دو عالم لینے والے. ابھی مصائب نہیں ہیں. ایک خیبر کا میدان، ایک کربلا کا میدان. میرے ساتھ رہیے گا. ایک خیبر کا میدان، ایک کربلا کا میدان. خیبر میں علم دینے والے کا نام رسول، کربلا میں علم دینے والے کا نام مولا حسین. بھائی خیبر میں علم دینے والے نبی، کربلا میں علم دینے والے مولا حسین. تو علم دینے والوں میں تو کوئی فرق نہیں. جیسا علم دینے والا خیبر میں، ویسا ہی علم دینے والا کربلا میں. علم دینے والوں میں تو فرق نہیں، نانا و نواسے میں فرق نہیں، نبی و مولا حسین میں فرق نہیں. اگر کوئی کہے کہ فرق ہے تو میں کہوں گا چپ رہو، حدیث یاد کرو. حسین و منی وانا من الحسین. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آخری بات ہے گفتگو فضی بھائی تمام ہو. علم دینے والوں میں کوئی فرق نہیں. جیسا علم دینے والا خیبر میں تھا ویسے ہی علم دینے والا کربلا میں. تو جب علم دینے والوں میں کوئی فرق نہیں تو ماننا پڑے گا علم لینے والوں میں بھی کوئی فرق نہیں. علم داروں میں بھی کوئی فرق نہیں. ماننا پڑے گا جیسا علم لینے والا خیبر میں تھا ویسا ہی علم لینے والا کربلا میں تھا. نانا نواسے میں فرق نہیں تو باپ بیٹے میں فرق نہیں. مولا علی اور جناب عباس میں فرق نہیں. آپ کہیں گے جی نہیں کوئی فرق نہیں. میں کہوں گا جی غور کیجئے تو ایک فرق ہے. خیبر میں باپ کو علم ملا، کربلا میں بیٹے کو علم ملا. خیبر میں مولا علی کو علم ملا، کربلا میں مولا عباس کو علم ملا. خیبر میں نبی نے علم دیا، کربلا میں مولا حسین نے علم دیا. یہاں تک تو کوئی فرق نہیں، مگر ایک فرق یہ ہے کہ جس مجمع میں باپ کو علم ملا وہ مجمع اور جس مجمع میں بیٹے کو علم ملا. فرمائیے گا، جس مجمع میں باپ کو علم ملا وہ مجمع اور جس میں بیٹے کو علم ملا وہ مجمع اور. بھائی خیبر کا مجمع مخلوط مجمع، اس میں نااہل بھی ہیں، تہمت ہذیان لگانے والے بھی ہیں، نبی کو چھوڑ کے بھاگ جانے والے بھی ہیں، جن کا برتھ سرٹیفکیٹ گھروں سے نکلا وہ بھی موجود ہیں. تہمت ہذیان لگانے والے بھی ہیں، فرار بھی ہیں، نااہل بھی ہیں. مگر کربلا کا مجمع ایسا مجمع آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، زمین کے سینے پہ اترا نہیں کہ مولا حسین نے کہا جیسے مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. اب سنیے میں ذرا سی جھلک سناتا ہوں. ایسا مجمع کہ حبیب جیسا رجل فقی موجود، ابو سمامہ سیداوی جیسا عاشق نماز موجود، سعید و زہیر جیسی سپر نماز حسین موجود. ارے قاسم کو دیکھیے شبر موجود، اکبر کو دیکھیے پیمبر موجود. میں آپ کو مصائب کے سینے سے فضائل سنا رہا ہوں، ابھی مصائب نہیں ہے. جناب قاسم کو دیکھا حضرت شبر چلے آ رہے ہیں، جناب علی اکبر کو دیکھا پیمبر چلے آ رہے ہیں. ایسا مجمع کہ قاسم کو دیکھا تو شبر موجود. ایک جملہ بہت قیمتی جملہ ہے، جناب علی اکبر کو دیکھا تو پیمبر موجود. ارے جھولے کو دیکھا تو حیدر موجود. ہمارے گرامی آپ نے جھولے کو دیکھا تو حیدر موجود. بھائی یہ بھی حیدر ہے، حیدر. یہ بھی علی ہے، علی. وہ علی تھا
کہ جب ذوالشیرہ میں کوئی نہ تھا تو علی مرتضیٰ نکلے، کربلا میں کوئی نہ رہا تو علی اصغر نکلے۔ بھائی وہ علی مرتضیٰ تھے جنہوں نے جھولے میں کلہ اصغر چیرا، یہ علی اصغر تھے جنہوں نے آغوش حسین میں کلہ یزیدیت کا چیرا۔ دانش میاں، عسکری میاں، عمر میاں، دیکھیے گا فضی بھائی، ایسا مجمع ماشاءاللہ، یہ نوجوان خطبہ اور ہمارے فصیح بھائی بہترین و بے پناہ خطبہ میں اللہ ان کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے اور ان کو حاسدین کی نظر سے محفوظ رکھے۔ میں آخری جملہ دینا چاہتا ہوں، ایسا مجمع آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، زمین کے سینے پہ اترا نہیں۔ ایسے مجمع میں جناب عباس کو علم ملا، جس مجمع میں باپ کو علم ملا وہ مجمع اور تھا، جس مجمع میں بیٹے کو علم ملا وہ مجمع اور تھا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا آپ اجازت دیں تو میں جرت کروں، آپ اجازت دیں تو میں جملہ کہوں، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچانے والے، اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والے، اے یونس کو بطن ماہی کے زندان سے نکال لانے والے، اے یوسف کو خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا کرنے والے، اے عیسیٰ کے ہاتھ میں شفا کی دولت بخشنے والے، اے میرے مولا آپ اجازت دے تو میں کہوں جس مجمع میں آپ کو علم ملا وہ اور، جس پہ ام البنین کے لال کو علم ملا وہ اور۔ یا علی مجھے کہنے دیجئے کہ پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، وہ ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چاند کا چمکنا ہو رہے تو امامت کے سورجوں کی گود میں ہمارے بنی ہاشم بننا انا اعطیناک کل کوثر جناب سیدہ جو نبی کو عطا ہوئی معرفت کی بنیاد پر، صرف عنایت کی بنیاد پر نہیں، معرفت کی بنیاد پر۔ جو مولا عباس کو علم ملا یہ بھی صرف محبت کی بنیاد پر نہیں ملا ہے، معرفت کی بنیاد پر ملا۔ بھائی نبی نے معرفت خدا کا معیار سمجھایا، مولا عباس نے معرفت امام کا معیار سمجھایا۔ عطا مطابق معرفت ہوتی ہے، عطا مطابق معرفت ہوتی ہے۔ مولا علی کو خیبر میں علم عطا کیا گیا، فضیلتیں اور قانون اور قاعدے بیان کیے گئے، تو یہاں بھی بغیر قانون کے تھوڑی علم ملا ہے، معرفت کی بنیاد پر ملا ہے۔ وہ ایسا علم ملا ہے کہ یہ علمداری ریزرو ہے مولا علی کے لیے، حدیث کی بنیاد پر۔ یا علی انتا صاحب اللوائی پھر دنیا والآخرہ، یا علی آپ ہی ہمارے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ علمداری کا عہدہ ریزرو ہے مولا علی کے لیے، لیکن اسے کیا کیجئے کہ ام البنین کے لال کی عظمت وہ ہے کہ یہ لفظ علمدار مخصوص ہے مولا علی کے لیے، لیکن جیسے ہی لفظ علمدار آتا ہے باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے۔ لفظ علمدار آیا کس کا خیال آیا؟ علمدار مولا عباس کا نام آتا۔ آئیے مولا محسن جعفری صاحب تشریف لے آئے۔ لفظ علمدار آیا تو مولا علی سے پہلے جناب عباس کا نام ذہنوں میں آتا ہے، آئے تشریف لے آئے۔ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب کمیل مولا علی کے پاس پہنچے، وہ کہا یا علی کوئی دعا سکھا دیجئے، تو مولا علی نے ایک دعا تعلیم کی۔ وہ دعا مولا علی کی تھی لیکن کہلاتی ہے دعائے کمیل۔ دعا مولا علی کی ہے، کہلاتی ہے دعائے کمیل۔
34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ ذکر اللہ کا ہے، مگر اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا اور وہ دھاگا غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا۔ تب خدا کا ذکر ہے مگر کہلاتا ہے تسبیح ہے سیدہ، تسبیح ہے فاطمہ۔ علمداری عہدہ باپ کا ہے، لیکن نام آیا، لفظ آیا علمدار تو خیال بیٹے کا آیا۔ یہ اس لیے آیا کہ دعا مولا علی کی تھی، مگر کمیل نے ایسے ہونٹوں پر سجائی کہ اب مولا علی کی نہیں، یہ دعا کمیل کی کہلائی۔ ذکر خدا کا تھا مگر دست سیدہ کو ایسا بھایا کہ خدا کا نہیں تسبیح سیدہ کہلایا۔ ارے باپ کا علم بیٹے نے ایسے اٹھایا، باپ سے پہلے بیٹے کو بس اللہ نے گرا۔ جیسے جناب سیدہ انعام معرفت خدا کا نام ہے، ویسے ہی جناب عباس انعام معرفت حسین کا نام ہے۔ جو معرفت امام حسین مولا عباس کے پاس ہے تو کسی کے پاس کیا ہوگا؟ اب اس معرفت کا جس نے درس دیا، جو اس درس کی مدرسہ تھی، ان کا نام ہے بی بی ام البنین۔ اس درس معرفت امام حسین کی مدرسہ کا نام بی بی ام البنین، کہ آتے ہی دروازے کو بوسہ دیا، بچوں کے بالوں میں شانہ کیا، وہ کہا ماں کہہ کے نہ پکارنا، تمہاری کنیز بن کے آئیں۔ بڑی عظمت ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی۔ میری قسمت تھی، مولا کا کرم تھا کہ ایک سال میں 13 جمادی الثانی کو کربلا معلیٰ میں تھا، اور 13 جمادی الثانی کو کربلا معلیٰ میں ہر طرف ہائے مادر عباس کے نعرے لگ رہے۔ اللہ ہم کو آپ کو نصیب کرے کہ ہم آج کی تاریخ میں کربلا معلیٰ جائیں تو دیکھیں وہاں جناب ام البنین کے یہ شہادت کا دن کیسے منایا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے سیمو میاں کو، ان بچوں کو سلامت رکھے، جناب عباس کا عالم کا سایہ رہے، کہ کئی برس سے یہ مرکزی مجلس قائم کروں۔ تمام آنے والوں کو بھی دیکھیے، آپ ہر مجلس میں مولا حسین کا پرسہ دینے جناب سیدہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، مگر آج ماں کا پرسہ بیٹوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب ام البنین نام تھا فاطمہ کلابیہ، ان کے والد کا نام تھا جناب حزام۔ روایت میں ہے کہ جناب حزام نے خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک زرہ ہے، جسے جنگ میں زرہ پہنی جاتی ہے، تو وہ ایک زرہ ہے، وہ زرہ کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، بار بار اس زرہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں گھڑ سوار آیا اور اس نے کہا کہ یہ زرہ بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس کی کیا قیمت ہے؟ خود آنے والے نے کہا قیمت تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ زرہ اگر کسی حاکم کے پاس لے جاؤ تو دنیا و مافیہ ہے سے بہتر اس کی قیمت ملے گی۔ یہ خواب دیکھ کے جناب حزام بیدار ہوئے، تو انہوں نے لوگوں سے خواب بیان کیا کہ میں نے عجیب سا خواب دیکھا کہ میں ایک زرہ کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہوں، وہ آنے والا کہہ رہا ہے کہ بیش قیمتی زرہ ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک ایسی بیٹی دے گا کہ اسے ایک ایسا گھرانہ ملے گا جس کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس خواب کی تعبیر ہے جناب ام البنین، جن کے ماتم کے لیے آج آپ تشریف فرما۔ 4 بیٹوں کی ماں، 4 بیٹوں کی ماں، 64 ہجری تھی، 64 ہجری۔ ایک کربلا کے واقعے کے 4 برس بعد جناب ام البنین کا جنازہ مدینے میں اٹھا۔ آپ سوچیں جس کے 4 بیٹے ہوں وہ کم سے کم ایک فکر سے تو آزاد ہوتا ہے کہ میرا جنازہ کون اٹھائے گا۔ جس کے 4 بیٹے ہوں اسے کوئی بھی فکر ہو، مگر اس کی فکر نہیں رہتی ہوگی کہ میرا جنازہ کون۔ یہ دنیا کی ایک ماں ہے جس کے 4 بیٹے تھے، وہ جنازے میں کاندھے دینے والا ہے کہ نہیں؟ اللہ آئیے مولا عباس کو ان کی ماں کا پرسہ۔ ابھی جناب سیدہ کے مجلسوں میں آپ ماشاءاللہ پورے مہینہ بھر رو چکے ہیں، ایک سے ایک مجلس ہوئی، ابھی لاجواب خمسہ ہوا، ہمارے سمر میاں نے پڑھا، خوب رویا جناب سیدہ پر۔ آج جناب ام البنین کے دونوں
میں چاہتا ہوں دونوں باتیں، جیسے میں نے فضائل کا آغاز جناب سیدہ کے ذکر سے کیا، مصائب کا آغاز بھی انہی کے ذکر سے کروں۔ اس بیوی کا ماتم کر چکے جو اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتی تھی۔ بابا میرا پہلو شکستہ کر دیا، بابا میرا محسن مار ڈالا گیا، بابا آپ نے مجھے صدیقہ کہا تھا، اللہ اکبر، مجھے دن بھر دربار میں کھڑا رکھا گیا، بابا میرے شوہر کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ اس بیٹی کا دیکھیں یہ بات میں بہت سی مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں، اور دیکھیے فضائل میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں اس میں اتنی داد نہیں ملتی جتنی پہلی مرتبہ ملتی، لیکن مصائب کی عجیب تاثیر ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھے جائیں وہی آواز بلند ہوتی ہے، وہی درد پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ لوگ مصائب سنتے ہیں، کسی نے آج تک مصیبت کا ایک منظر بھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ دروازہ گرایا گیا، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا ہے جناب محسن مار ڈالے گئے، آپ نے سنا ہے مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، آپ نے سنا ہے کہ 19 کو سر پر تلوار ماری گئی، آپ نے سنا ہے کہ مولا حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ نے سنا ہے کہ جب مولا حسین چلے تو ایک بیمار بیٹی چلی کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ آپ نے سنا ہے، آپ سن کے آپ نے سنا ہے کہ مولا حسین 2 کو کربلا پہنچے، یہ آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ لیکن ایسے واقعات میں بہت مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں اور مومنین فرمائش بھی کرتے ہیں، اس لیے پڑھتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں۔ ایک بڑا مشہور قصبہ ہے بہار کا گوپال پور، مولا فصیح صاحب واقف ہیں، آپ اچھی طرح نہ جانے، آپ لوگوں نے کتنی مجلسیں پڑھی ہوں۔ اس کے پاس ایک گاؤں ہے بھیک پور، اس بھیک پور کے ایک عالم دین تھے مولانا راحت صاحب مرحوم، یہ ان کا واقعہ ہے۔ وہ ان کے بیٹے جمشید پور ٹاٹا میں سروس کرتے ہیں، اور یہاں لکھنؤ میں ایک بار علیبا صاحب کی مسجد میں مجلس تھی، میں نے مجلس بھی ان سے پڑھوائی ہے، آپ ان سے تصدیق کر لیں۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ روز عاشورہ فاقہ شکنی سے پہلے پانی پیو تو یاد کرو پیاس، فاقہ شکنی سے پہلے ایک مجلس ہوئی اور انہوں نے ایسے مصائب پڑھے کہ لوگ روتے روتے کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں سب کو ہوش آ گیا، سب فاقہ شکنی کے لیے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن مولانا راحت صاحب نے دیکھا کہ عزا خانے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے چیخے مار مار کر رو رہے، ری سفید ہے، بال سفید ہے، بھوے سفید ہے، واہ حسینہ واہ مظلومہ کہہ کے رو رہے۔ یہ مولانا راحت صاحب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضور سب کا گریہ رک گیا، آپ اس بستی کے تو ہیں نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سا مصائب کا جملہ آپ کے کلیجے میں اتر گیا کہ سب کی آوازیں رک گئی، آپ ابھی تک چیخ مار کے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو تم نے پڑھا ہے وہ سن کے میں نہیں رو رہا ہوں، میں نے کربلا میں سیدہ کو لٹا ہوا گھر دیکھا، میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، میں نے اکبر کا چھدا ہوا سینہ دیکھا، میں نے دیکھا ہے ان کے بدن میں دھڑدھڑی پڑ گئی۔ کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے۔ کہا آپ کوئی امام ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ رسولوں میں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ پیغمبروں میں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ ہیں کون؟ تو کہا تم پریشان تو نہیں ہوگے؟ کہا نہیں، آپ فرمائیں۔ کہ مجھے زعفر جن کہتے ہیں۔ کربلا کا بے قص آواز دے رہا تھا، حل من ناصر ینصرنا۔ اب اندازہ لگائے جب زعفر کا دیکھ کے یہ عالم ہے تو بی بی زینب کا کیا عالم ہوگا؟ تو بعض نے 5-6 منٹ انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھے، جناب سیدہ کو آپ روئے، اس کو جسے باپ پر رونے نہ دیا گیا۔ دیکھیں 2 ہی بیٹیاں ہیں جنہیں باپ پر رونے سے روکا گیا، ایک مدینے میں سیدہ، ایک کربلا میں سکینہ۔ تو مولا علی نے ایک حجرہ بنا دیا، ایک حجرہ بنا دیا جس کا نام ہے بیت الحزن۔ اور جناب سیدہ اس حجرے میں جاتی تھی، اور بیت الحزن میں جا کے اپنے بابا کو روتی تھی۔ یہ حجرہ کس کے لیے بنا؟ بی بی سیدہ کے لیے۔ بی بی سیدہ کس کو روتی تھی؟ اپنے بابا کو۔ تو اب جب 3 جمادی الثانی کو یہ بی بی اپنے بابا کے پاس چلی گئی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس حجرے کا کام تمام ہو جاتا، اس سے کوئی رونے کی آواز نہ آتی، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ وہ بی بی جو اس پہ اپنے بابا کو روتی تھی وہ تو چلی گئی، لیکن 50 برس بعد جب کربلا میں اس کا گھر اجڑ گیا تو
اسی بیت الحسن سے پھر رونے کی آوازیں آئیں. ہم نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ آواز آئی نبی کی بیٹی نہیں رو رہی ہے، عباس کی ماں رو رہی ہے، یہ ام البنین رو رہی ہے. اللہ اللہ، جناب ام البنین رو. امام باڑہ مولا علی نے بنایا تھا، شبیہ جناب سیدہ نے بنایا. اپنے چاروں بیٹوں کی قبروں کے نشان بناتی تھیں اور نام لے لے کے پوچھتی تھی میں تم کو روؤں؟ یہ کہتے نہیں تمہیں نہیں روؤں گی، پہلے میں اپنے شہزادے حسین کو روؤں گی جسے رونے والا کوئی موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. عجب انداز سے وہ پورا مرثیہ جناب ام البنین کا تاریخ میں ہے کہ آپ کہتی تھیں لوگوں مجھے اب بیٹوں کی ماں نہ کہا کرو. اللہ اکبر. اب ام البنین نہ کہا کرو، ارے اب بیٹے کہا جو میں ماں رہ گئی. اللہ اکبر. ام البنین کہ کربلا میں سیدہ کا گھر اجڑا، اور آخری واقعہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا. لکھا ہے چوتھے امام، جو بڑی معتبر روایت ہے میں سنا رہا ہوں، چوتھے امام مدینے کے اندر نہیں گئے. آپ نے مدینے کے باہر ایک خیمہ لگایا، اس خیمے کے چاروں طرف سیاہ رنگ کے علم لگائے گئے اور مسند تعزیت پر بیٹھے. جناب محمد حنفیہ کو خبر ملی کہ مولا حسین کا قافلہ آیا ہے، مولا علی کے بیٹے. تو تکیے کا سہارا لے کے بیٹھ گئے. وہ اپنے غلام سے کہا ذرا قالین بچھا دو، دیکھو میں نے سنا ہے میرا شہزادہ آ گیا ہے، میں بیمار ہوں، مجھے یقین ہے سب سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے. لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو جناب محمد حنفیہ نے کہا اچھا وہ نہیں آتے تو میں خود ان سے ملنے جاتا ہوں. جناب محمد حنفیہ نکلے، ہاتھ میں عصا تھا، دور سے کالے رنگ کی علم نظر آئے تو جب جملہ کہا کہ میں سمجھ گیا میرا حسین کیوں نہیں آتا ہے. اور چوتھے امام کے پاس پہنچے، آپ کے گلے میں باہیں ڈالی، تعزیت پیش کی. چوتھے امام نے کہا چچا میرے گلے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیجئے. کہا بیٹا یہ تعزیت کا طریقہ ہے. کہا ذرا اپنے ہاتھوں کو ہٹائیے. اب جو ہاتھ ہٹائے چوتھے امام نے گلے کا رومال کھولا، گلے پر لال رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے. کہا سید سجاد یہ نشان کیسے؟ کہا میرے بابا کے گلے پر خنجر چلایا گیا، میرے گلے میں توقیہ پہنایا گیا. سنیے مجلس تمام. پھر جناب بشیر ابن جزلم، مجلس تمام ہے، بشیر ابن جزلم کو بلایا چوتھے امام نے. وہ کہا بشیر جاؤ، تمہارے باپ شیر کہتے تھے. اس نے کہا ہاں آقا. کہا تم بھی کچھ کہہ لیتے ہو؟ کہا آقا آپ کہیں تو میں بھی کہوں. تو کہا جاؤ اشعار پڑھ کے بتاؤ کہ جس کے لیے عید کے دن کپڑے آئے تھے کربلا میں اس کا لباس لوٹ لیا گیا، جس کے ہونٹوں کو نبی چوستے تھے اس کے گلے پر خنجر چلایا گیا. بشیر ابن جزلم کے گلے میں شال اعضا ڈالیے، جو ہم شال اعضا ڈالتے ہیں، یہ چوتھے امام کی سنت و سیرت ہے کہ گلے میں شال اعضا ڈالی. بشیر ہاتھ میں علم لے کے آگے بڑھا، مرثیہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور بشیر کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھا. وہ کہا بشیر یہ میرے باپ کا علم تیرے ہاتھوں میں کہاں سے آ گیا؟ بشیر کہتا ہے اب جو میں نے بچے کو دیکھا، آنکھیں عباس کی آنکھوں جیسی، چہرہ عباس کے چہرے جیسا، جمال عباس کے جمال جیسا، جلال عباس کے جلال جیسا. بشیر کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ جناب عباس کے یتیم ہیں. کہ میں نے سینے سے لگایا، میں نے کہا شہزادے بابا کو نہ پوچھو، تمہارا بابا کربلا میں مارا گیا. بشیر کہتے ہیں بچے نے ہاتھ چھڑایا کہ مجھے میرے بابا کے بارے میں نہ بتا، اتنا بتا دے کہ سکینہ کا بابا کیسا ہے. کالا قتل الحسین بے کربلا، کربلا میں مولا حسین مار ڈالے گا. بشیر کہتا ہے بچہ واپس چلا گیا. اس کے بعد پھر آیا، بھائی 1 منٹ مجلس تمام. اور بشیر کہتا ہے بچے نے میرا ہاتھ پکڑا، تو کہا بشیر میرے ساتھ آئیے. بشیر کہتا ہے میں بچے کے پیچھے پیچھے چلا، محلہ بنی ہاشم آ گیا، مسجد نبوی آ گئی. تو بچے نے کہا بشیر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے. بشیر کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی. کہا بشیر آپ اپنے چہرے پر چادر ڈال لیجئے. بشیر کہتا ہے میں نے ابا سے سایہ کر لیا. کہا بشیر خبردار سر نہ اٹھائیے گا. کہا شہزادے میری آنکھیں کیوں بند کروا رہے ہو؟ میرے چہرے پر کپڑا کیوں ڈال دیا؟ آواز خبردار آنکھیں نہ کھولنا، عباس کی ماں آ رہی ہے.
میں کہوں گا اے یتیم عباس، ارے مدینے میں دادی کے پردے کا اتنا اہتمام کیا، ہائے شام غریبہ، ہائے سیدہ کی بیٹیاں، اللہ سمجھ لیتا ہوں۔ بشیر کہتا ہے میرے بدن میں تھرتھری پڑ گئی، اتنے میں آواز آئی، بشیر یہ کیا اعلان کر رہا ہے تو؟ کہا بی بی آپ پر لاکھوں سلام۔ کہا علیکہ سلام بشیر، کیا خبر لے کے آیا؟ کہا بی بی کربلا میں آپ کا عباس مارا گیا۔ کہا میرے شہزادے کے بارے میں بتا۔ کہا سوکھے گلے پر خنجر چلا دیا گیا۔ کہا بچہ بشیر اتنا بتا کہ پہلے میرا شہزادہ حسین شہید ہوا کہ پہلے عباس مارے گئے؟ کبھی بھی جب تک عباس زندہ رہے کسی کی مجال نہیں، اللہ اکبر، کہ کوئی خیمے کی طرف دیکھ لیتا، پہلے آپ کا شیر مارا گیا پھر مولا حسین شہید ہوئے۔ بھائی شیر کی ماں ہے، شیر کی زوجہ ہے، عجب سوال کیا کہ بشیر اتنا بتا دے کہ میرے عباس کی شہادت کیسے ہوئی؟ کہ عباس کے سر پر گرد مارا گیا۔ کہ جب گرد مارا گیا تو عباس کے ہاتھ کہاں تھے؟ کہ ہاتھ کاٹ ڈالے گئے، جو گرا وہ ہاتھوں کا سہارا لے کے، لیکن آپ کا عباس سر کے بل زمین پر تشریف لائے۔ سیدہ کے لال نے مرثیہ پڑھا، یا اخی عباس الا نلک ذرا ظہری۔